اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے کہ وہ حقیقی مومنوں کا دوست ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 257۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کا خاص خیال رکھتا ہے۔ وہ فرمان برداروں کو شیطان کی چالوں اور جال سے بچاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس نام الہی پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہر حال میں اس کی نگہبانی اور انتخاب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر صورت اور نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کچھ انتخاب کے پیچھے حکمت کا مشاہدہ نہ کرے۔ اس سے صبر اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر قناعت کی ترغیب ملتی ہے۔ باب 65 میں طلاق آیت 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی اور عذاب سے صرف سرپرست یعنی اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رہیں گے۔ یہ فخر کے تمام نشانوں کو دور کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اس کی حفاظت تلاش کرے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود ہر امانت کی حفاظت کرے، جیسا کہ ان کی برکات کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتے ہو۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے افعال و کلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید برکات حاصل کریں گے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا۔ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آسمانی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ مسلمان صرف اپنے فرائض کی ادائیگی سے ہی اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ رضاکارانہ عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو 2 قسموں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے واجبات جیسے فرض نماز، اور لوگوں کے لیے جیسے فرض صدقہ۔ اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر پر صبر کرنے سے ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا جاتا ہے، وہ پہلے گروہ سے برتر ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں بلکہ رضاکارانہ طور پر نیک کاموں میں بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہی واحد راستہ ہے۔ جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ اس اہم مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کیے بغیر ولیت حاصل کرنے کے تصور کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ محض جھوٹا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 4094 میں موجود ایک حدیث میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب روحانی قلب پاک ہوتا ہے تو باقی جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص اعمال صالحہ مثلاً اپنے واجبات کو ادا نہ کرے تو اس کا جسم نجس ہے، یعنی اس کا روحانی دل بھی نجس ہے۔ یہ شخص کبھی اللہ تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سب سے بڑا رضاکارانہ عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر مبنی ہو۔ جو کوئی بھی اپنی روایات کے بغیر رضاکارانہ نیک اعمال انجام دینے کا انتخاب کرتا ہے، اسے شیطان نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی راستہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں لے جائے گا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور اعمال کے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرے اعلیٰ گروہ میں شامل متقی مسلمان بھی وہ ہیں جو اس مادی دنیا کی غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ رویہ انہیں اپنی کوششوں کو رضاکارانہ نیک اعمال انجام دینے پر مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر سب کچھ محبت، عداوت، عنایت اور روک کر اپنا ایمان مکمل کیا۔ سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس حدیث کو ختم کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر پر صبر کرنے کی صورت میں اس کی مخلصانہ اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا واحد راستہ ہے۔
सुनन इब्न माजा नंबर 4168 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि मजबूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब है। ये लाजमी तौर पर जिस्मानी ताकत का हवाला नहीं देता है जिसे कोई अमल साले करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे मुराद इल्म और इस पर अमल करना भी है। जब कोई अपने इल्म पर अमल करता है तो इससे ईमान का यकीन पैदा होता है। जिसका ईमान पुख्ता हो वो अपने इल्म के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगा और कमज़ोर मोमिन की तरह अंधी तकलीद नहीं करेगा। एक कमज़ोर मोमिन सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर किसी चीज़ पर यकीन करता है, जैसे कि उसे बताया गया कि कोई शख्स उनके घर के अंदर है, जबकि मजबूत मोमिन यकीन रखता है और इल्म की बुनियाद पर अमल करता है। मिसाल के तौर पर अगर उसने अपने घर के अंदर मौजूद शख्स को खिड़की से देखा, जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत होता है, अल्लाह ताला की उसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करने की सूरत में उनकी इताअत इतनी ही ज़्यादा होती, इसके नतीजे में दोनों जहानों में इनकी कामयाबी में इजाफा होता है। बाब 41 फसीलत आयत 53। हम इनको अपनी निशानियां उफ़ुक़ में और उनके अंदर दिखाएंगे यहाँ तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि यह हक है। एक अच्छी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की इताअत में कोशिश करें, इसके अहकाम की तामील करते हुए, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करते हुए और तकदीर का सब्र के साथ मुकाबला करते हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हसन सलूक करने वाले के लिए दोनों जहानों में अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत दी है। इस अंदाज में बाब 16 अल-नहल आयत 97, जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करेंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। ये अच्छी ज़िंदगी एक मुसलमान को शदीद गम, अफसुर्दगी और दीगर शदीद मिजाज और दिमागी अवारिस से बचाएगी जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। अगरचा मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिससे वो गमगीन होंगे, लेकिन अगर वो अल्लाह सुबहाना उताल की इताअत करेंगे तो ये गम कभी इंतहा नहीं करेगा और उनकी पूरी ज़िंदगी पर तवील मुद्दती असर डालेगा। इसकी वजह यह है कि एक मुसलमान जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कोशिश करता है, इसके पास हार माने बगैर और डिप्रेशन और यहाँ तक कि खुदकुशी के बगैर अपनी मुश्किलात में आगे बढ़ने की बेहतरीन वजह है। मिसाल के तौर पर वो बेशुमार इनामात के मुंतज़िर हैं जो मरीज को अता किया जाएगा। बाब 39 अज़-ज़ुमर आयत 10, बेशक मरीज को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा, जबकि जो मुसलमान अल्लाह ताला की इताअत में कोशिश नहीं करता और सिर्फ अपनी ज़बान से मुसलमान होने का दावा करता है, इसे ये रवैया और अच्छी ज़िंदगी नहीं दी जाएगी। और जब भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो ये उन्हें इंतहाई मौत और ज़हनी खराबियों की तरफ ले जाएगा जो उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। क़नाअत जामे तिर्मिज़ी नंबर 2465 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि जो शख्स आखिरत को इस मादी दुनिया पर तरजीह देगा, इसे क़नाअत मिलेगी, इसके मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, वो अपनी किस्मत का रिज़्क़ आसान तरीके से हासिल करेंगे। इस निस्फ़ हदीस का मतलब यह है कि जो शख्स अल्लाह ताला और मखलूक के बारे में अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अदा करेगा, जैसे कि इस मादी दुनिया की ज़ियादती से बचते हुए अपने अहलो अयाल को हलाल तरीके से मुहैया करना, इसे क़नाअत मिलेगी। ये तब होता है जब कोई लालची हुए बगैर और ज़्यादा दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए सरगर्म कोशिश के बगैर अपने पास मौजूद चीज़ों से खुश होता है। दरहकीकत जो शख्स अपने पास मौजूद चीज़ों पर राज़ी है वो वाकई एक अमीर शख्स है, खा उसके पास दौलत कम ही क्यों ना हो, क्योंकि वो चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की आज़ादी इंसान को उसके हवाले से अमीर बनाती है। इसके अलावा ये रवैया किसी भी दुनियावी मसाइल से आराम से निमटने की इजाज़त देगा जो उसकी ज़िंदगी के दौरान पैदा हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि मादी दुनिया के साथ जितना कम ताल्लुक़ रखता है और आखिरत पर तवज्जो मरकूज़ करता है, वो दुनियावी मसाइल का सामना कम करता है। इंसान को जितने कम दुनियावी मसाइल का सामना होगा, उसकी ज़िंदगी इतनी ही आरामदेह होगी। मिसाल के तौर पर जिसके पास एक घर है, इसके पास इसके हवाले से कम मसाइल होंगे, जैसे टूटा हुआ कुकर 10 मकान रखने वाले के मुकाबले में। आखिरकार ये शख्स आसानी से और खुशगवार तरीके से अपना हलाल रिज़्क़ हासिल कर लेगा।
یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ایسا فضل ڈال دے گا کہ اس سے ان کی تمام ذمہ داریاں اور ضروریات پوری ہوں گی، ان کو اور ان کے زیر کفالت افراد کو تسکین ملے گی۔ لیکن جیسا کہ اس حدیث کے دوسرے نصف میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص مادی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے یا اس مادی دنیا کی غیر ضروری اور ضرورت سے زیادہ کوشش کرتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت یعنی حرص دنیاوی چیزوں کے لیے ہے۔ کبھی مطمئن نہیں ہوتے جو تعریف کے مطابق انہیں غریب بنا دیتا ہے، چاہے ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو۔ یہ لوگ دن بھر ایک دنیاوی مسئلے سے دوسرے مسئلے میں جائیں گے اور قناعت حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں اور وہ اپنی قسمت کا رزق مشکل سے حاصل کریں گے، اور یہ انہیں اطمینان نہیں دے گا اور ان کے لالچ کو بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ ان کو حرام کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے، جس سے دونوں جہانوں میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں۔ باب 49 الحجرات آیت 15۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا۔ شکوک بہت سے مسلمانوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان کے اسلام کے لیے نقصان دہ بن سکتے ہیں، لیکن ایمان کو عملی جامہ پہنانے سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمان ان شبہات کا مقابلہ کرتا ہے جو شیطان اور لوگوں کے ذریعے ڈالے جاتے ہیں۔ تمام مسلمان اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کی طاقت ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے کیونکہ ان کے گھر والوں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ایک جیسا نہیں ہے جو ثبوت کے ذریعے اس پر یقین رکھتا۔ جس شخص نے کسی چیز کے بارے میں سنا ہے وہ اس پر اس طرح یقین نہیں کرے گا جس طرح وہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ چکا ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود ایک حدیث سے ثابت ہے کہ مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام پر اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اس کا تعاقب کرنا ضروری ہے کیونکہ جس کے ایمان کے پختہ یقین کے ساتھ وہ صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا، خاص طور پر جب مشکلات کا سامنا ہو۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں موجود حدیث نمبر 3849 میں ایمان کے یقین کو بہترین چیزوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معتبر ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ صرف ایک حقیقت کا اعلان کیا بلکہ مثالوں کے ذریعے اس کا ثبوت بھی دیا۔ نہ صرف وہ مثالیں جو ماضی کی قوموں میں پائی جاتی ہیں بلکہ ایسی مثالیں جو کسی کی اپنی زندگی میں رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے یہ نصیحت کی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ اسے حاصل کرنے کی صورت میں اسے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح وہ کسی چیز سے نفرت کر سکتے ہیں جبکہ اس میں ان کے لیے بہت سی بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تاریخ میں اس سچائی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے معاہدہ حدیبیہ۔ کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ جو مکہ کے غیر مسلموں کے ساتھ کیا گیا تھا مکمل طور پر مؤخر الذکر گروہ کی حمایت کرے گا۔ اس کے باوجود تاریخ واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری نمبر 2731 اور 2732 میں موجود احادیث میں مذکور ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی پر غور کرے تو انہیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جب وہ یقین کرتے تھے کہ کوئی چیز اچھی تھی جب وہ ان کے لیے بری تھی، اور اس کے برعکس۔ یہ مثالیں اس آیت کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ایک اور مثال باب 79 النازعات آیت 46 میں ملتی ہے۔ ایسا ہوگا کہ جس دن وہ روزن جزا کو دیکھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں نہیں رہے تھے سوائے ایک دوپہر یا صبح کے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو صاف نظر آئے گا کہ کتنی بڑی سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کا اس طرح انتقال ہو گیا گویا وہ ایک لمحے کے لیے زمین پر ہے۔ ان کی چند نشانیوں کے علاوہ باقی سب ایسے مٹ گئے ہیں جیسے وہ زمین پر پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ اسی طرح
جب کوئی اپنی زندگی پر غور کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ چاہے وہ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہوں، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی مجموعی زندگی کتنی ہی سست محسوس ہوئی ہوگی۔ اس آیت کی سچائی کو سمجھنا انسان کے یقین کو تقویت دیتا ہے اور اس سے انہیں تحریک ملتی ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لہذا انسان کو ان اعلیٰ تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ یقین کو اپنا سکے۔ جو اس کو حاصل کر لے گا وہ کسی بھی مشکل سے متزلزل نہیں ہوگا اور اس راستے پر ثابت قدم رہے گا جو جنت کے دروازوں کی طرف جاتا ہے۔ باب 41 فصیلت آیت 53۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں افق میں اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 13 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس خصوصیت کو اپنانے میں ناکام رہے تو وہ اپنا ایمان کھو دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس نصیحت پر عمل نہ کرے۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ مسلمان اس وقت تک اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہ چیز ناپسند نہ کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اس کی تائید صحیح مسلم نمبر 6586 میں موجود ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ مشورہ دیتی ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو باقی جسم درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس باہمی احساس میں دوسروں کے لیے محبت اور نفرت شامل ہے۔ جو کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے اور نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان کو یہ درجہ صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا دل بغض و عناد سے پاک ہو۔ یہ بری خصلتیں ہمیشہ انسان کو اپنے لیے بہتر کی خواہش کا باعث بنتی ہیں۔ پس در حقیقت یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اچھی خصلتوں کو اپنا کر اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، جیسا کہ معاف کرنے والا ہونا اور حسد جیسی بری خصلتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ صرف قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھلائی کی خواہش کرنا انہیں اچھی چیزوں سے محروم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی کوئی حد نہیں، اس لیے خود غرضی اور لالچی ذہنیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسروں کے لیے بھلائی کی خواہش کرنے میں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے، جیسے کہ مالی یا جذباتی مدد۔ اسی طرح ایک شخص چاہتا ہے کہ دوسروں کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرے، اس لیے اس محبت کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب کوئی مسلمان برائی سے منع کرتا ہے اور ایسی نصیحت کرتا ہے جو دوسروں کی خواہش کے خلاف ہو تو اسے نرمی سے اس طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے انہیں نرمی سے نصیحت کریں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، زیر بحث اہم حدیث ان تمام برے خصلتوں کو ختم کرنے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے جو باہمی محبت اور نگہداشت سے متصادم ہوں، جیسے کہ حسد۔ حسد اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی خاص نعمت کا مالک ہونا چاہتا ہے جو صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اسے کسی اور سے چھین لیا جائے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب نعمتوں کی تقسیم کے لیے براہ راست چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حسد کرنے والے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4903 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسروں کے پاس حلال چیزوں کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ان کو وہی چیز اس سے ملتی جلتی چیز عطا کرے۔ دوسرا شخص نعمت کھو رہا ہے، اس قسم کی حسد جائز ہے اور مذہب کے پہلوؤں میں قابل تعریف ہے۔ صحیح مسلم نمبر 1896 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ مسلمانوں کو صرف اس دولت مند سے حسد کرنا چاہیے جو اپنی دولت کا صحیح استعمال کرے، اور ایک ایسے علم والے سے رشک کریں جو اپنے علم کو اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو نہ صرف دوسروں کے لیے جائز دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے محبت کرنی چاہیے بلکہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں دینی برکات حاصل کرنا چاہیے۔
در حقیقت جب کوئی دوسروں کے لیے یہ خواہش کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کے احکام کی تعمیل کرنے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرنے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس قسم کے صحت مند مقابلے کا اسلام میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ باب 83 المطفین آیت 26۔ تو اس کے لیے حریفوں کو مقابلہ کرنے دے۔ یہ ترغیب ایک مسلمان کو اپنے کردار میں کسی خامی کو تلاش کرنے اور اسے دور کرنے کے لیے اپنا جائزہ لینے کی بھی ترغیب دے گی۔ جب یہ دونوں عناصر معنی کو یکجا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلصانہ اطاعت اور کردار کی تزکیہ کرتے ہیں، تو یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف دوسروں سے محبت کا دعویٰ کرے جو وہ اپنے لیے زبانی طور پر چاہتا ہے، بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے کہ جو اس طرح دوسروں کی فکر کرے گا اسے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی فکر حاصل ہوگی۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 1930 میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سچے مسلمان اور سچے مومن کی نشانیاں بتائی ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبانی اور جسمانی اذیت کو دوسروں سے دور رکھے۔ در حقیقت اس میں تمام لوگ شامل ہیں، خواہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ اس میں ہر قسم کے زبانی اور جسمانی گناہ شامل ہیں جو کسی دوسرے کو نقصان یا تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں دوسروں کو بہترین مشورہ دینے میں ناکامی بھی شامل ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے ساتھ اخلاص کے خلاف ہے، جس کا حکم سنن نسائی نمبر 4204 میں موجود حدیث میں دیا گیا ہے۔ ان کو گناہوں کی طرف ایک مسلمان کو اس رویے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر اس شخص سے حساب لیا جائے گا جو ان کی بری نصیحت پر عمل کرے گا۔ صحیح مسلم نمبر 2351 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ جسمانی نقصان میں دوسرے لوگوں کی روزی روٹی کے لیے مسائل پیدا کرنا، دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا اور جسمانی زیادتی شامل ہے۔ یہ تمام خصوصیات اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ زیر بحث اصل حدیث کے مطابق سچا مومن وہ ہے جو دوسروں کی جان و مال سے ان کے نقصان کو دور رکھے۔ ایک بار پھر یہ تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، قطع نظر ان کے عقیدے کے۔ اس میں چوری کرنا، غلط استعمال کرنا یا دوسروں کی املاک اور سامان کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ جب بھی کسی کو کسی دوسرے کی جائیداد سونپ دی جائے تو اسے یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اسے صرف مالک کی اجازت سے اور اس طریقے سے استعمال کریں جو مالک کو خوش اور راضی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر 5421 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر ہتھیا لے، خواہ وہ ایک مال جتنا ہی کیوں نہ ہو، درخت کی ٹہنی جہنم میں جائے گی۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے زبانی اعلان کو عمل سے سہارا دے، کیونکہ یہ عقیدے کا جسمانی ثبوت ہے جو قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے بارے میں سچے عقیدے کی خصوصیات کو پورا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ سلوک کریں، جو کہ احترام اور امن کے ساتھ ہے۔ صبر کی ترغیب دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنی زندگی کے ہر لمحے آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یقین انہیں تسلی اور تسلی دیتا ہے۔ ایمان کو عملی جامہ پہنانے سے صبر کو اپنانے میں مدد ملتی ہے تاکہ وہ بے شمار اجر حاصل کر سکے۔ مسند احمد نمبر 2803 میں ایک حدیث ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اجر عظیم کا باعث ہے۔ باب 39 الزمر آیت 10۔ بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایمان کے 3 پہلوؤں کی تکمیل کے لیے صبر ایک کلیدی عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا سامنا کرنا۔ لیکن صبر سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ ثواب کا درجہ قناعت ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان گہرا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے اور اس لیے وہ اس کے انتخاب کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو،
اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک صابر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز نے بھی ان پر اثر ڈالا، جیسے کہ مشکل، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، خواہ ساری مخلوق ان کی مدد کرے۔ اسی طرح جو کچھ بھی ان سے چھوٹ گیا وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ جو شخص اس حقیقت کو صحیح معنوں میں قبول کر لیتا ہے، وہ اس چیز پر فخر نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختص کیا ہے، اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز پر غمگین ہوں گے جس کو حاصل کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس نے وہ چیز ان کے لیے مختص نہیں کی اور کوئی بھی چیز اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ باب 57 الحدید آیات 22-23۔ کوئی آفت زمین پر آپ کے درمیان نہیں آتی مگر یہ کہ ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک رجسٹر میں موجود ہوتے ہیں، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر نا امید نہ ہو جو تم سے چھوٹ گئی ہے، اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہ کرو۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 79 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ جب کوئی چیز واقع ہو تو مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ فیصلہ شدہ ہے اور کوئی چیز اس کے نتیجے کو نہیں بدل سکتی، اور ایک مسلمان کو یہ خیال کرتے ہوئے پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح مختلف طریقے سے برتاؤ کرتے تو وہ نتائج کو روک سکتے تھے، کیونکہ یہ رویہ صرف شیطان کو بے صبری اور تقدیر کے بارے میں شکایت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک صابر مسلمان صحیح معنوں میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی منتخب کیا ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے، خواہ وہ اس کے پیچھے موجود حکمت کو نہ بھی دیکھیں۔ صبر کرنے والا اپنے حالات میں تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کی شکایت نہیں کرتا۔ ثابت قدم رہنا ایک مسلمان کو بڑے درجے پر لے جا سکتا ہے، یعنی قناعت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ حالات بدلیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ان کی پسند سے بہتر ہے۔ یہ مسلمان صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود حدیث پر پختہ یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہے کہ مومن کے لیے ہر حالت بہترین ہے۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ آسانی کے وقت کا تجربہ کریں تو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے جو برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو انہیں اجر ملے گا، لیکن اگر وہ ناراض ہیں تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی کا ثبوت ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2396 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مسلمان کو آسانی اور مشکل دونوں وقتوں میں صبر کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور فیصلہ پر راضی ہونا چاہیے۔ اس سے کسی کی پریشانی میں کمی آئے گی اور اسے دونوں جہانوں میں بہت سی نعمتیں ملیں گی، جبکہ بے صبری صرف اس انعام کو ختم کر دے گی جو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ کسی بھی صورت میں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ صورت حال سے گزرے گا، لیکن یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اجر چاہتے ہیں یا نہیں۔ ایک مسلمان اس وقت تک کامل اطمینان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مشکل اور آسانی کے وقت ان کا رویہ برابر نہ ہو۔ ایک سچا بندہ فیصلہ کے لیے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جا سکتا ہے اور پھر ناخوش کیسے ہو سکتا ہے اگر انتخاب ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو؟ اس بات کا ایک حقیقی امکان ہے کہ اگر کسی شخص کو وہ حاصل ہو جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے تو وہ اسے تباہ کر دے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک مسلمان کو کنارے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جب حکم الہی ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتے ہیں۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔
ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پسند کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ کسی قابل اعتماد ڈاکٹر کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ڈاکٹر کی تجویز کردہ کڑوی دوا لینے کی شکایت نہیں کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اسے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ در حقیقت ایک سمجھدار شخص کڑوی دوا کے لیے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا، اور اسی طرح ایک ذہین مسلمان کسی بھی صورت حال کا سامنا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی بہت سی آیات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لے، جن میں صبر کرنے والے اور قناعت کرنے والے مسلمان کو ملنے والے اجر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس پر گہرا غور و فکر ایک مسلمان کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے کی ترغیب دے گا۔ مثال کے طور پر باب 39 الزمر آیت 10، بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک اور مثال جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2402 میں مذکور ہے۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ جب دنیا میں آزمائشوں اور مشکلات کا صبر سے مقابلہ کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، جنہوں نے ایسی آزمائشوں کا سامنا نہیں کیا وہ صبر کریں گے۔ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے ان کی جلد کو قینچی سے کاٹ دیا جانا۔ صبر اور قناعت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے چنتا ہے وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں پائے جانے والے علم کی تلاش اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ایمان کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود ایک حدیث میں کیا گیا ہے۔ ایمان میں فضیلت اس وقت ہے جب کوئی مسلمان نماز جیسے اعمال بجا لائے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے سکتا ہے۔ جو اس درجے پر پہنچ جائے گا وہ مشکلات اور آزمائشوں کا درد محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں پوری طرح غرق ہو جائے گا۔ یہ ان عورتوں کا حال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹتے وقت درد محسوس نہیں کرتی تھیں۔ باب 12 یوسف آیت 31، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی بہت تعریف کی اور اپنے ہاتھ کاٹ کر کہنے لگے کہ اللہ کامل ہے، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایمان کے اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اسے کم از کم اس نچلے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا ذکر پہلے حدیث میں ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان کو مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کسی مستند شخصیت کے سامنے شکایت نہیں کرے گا، جیسے کہ آجر، ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے مسلسل آگاہ ہے، اس کے انتخاب کے بارے میں شکایت نہیں کرے گا۔ مخلص توبہ کی ترغیب دیتا ہے۔ باب 66 تحریم آیت 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4251 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن سب سے بہتر گناہ کرنے والا وہ ہے جو سچی توبہ کرے۔ چونکہ لوگ فرشتے نہیں ہیں، وہ گناہ کرنے کے پابند ہیں۔ وہ چیز جو ان لوگوں کو خاص بناتی ہے جب وہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ میں پشیمانی کا احساس، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے دوبارہ گناہ اس سے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہیں ان کی تلافی کرنا شامل ہے۔ عالی اور لوگ، غور طلب بات یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کو اعمال صالحہ کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے، جس کی بہت سی احادیث میں نصیحت کی گئی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم نمبر 550۔ اس میں 5 فرض نمازوں اور جمعے کی 2 متواتر نمازوں کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ کبیرہ گناہ صرف سچی توبہ سے مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، چھوٹے اور بڑے، اور اگر ایسا ہو جائے تو فوراً سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔ اور انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے، اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے۔ مشکلات سے بچنا،
اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے نجات کا وعدہ کیا ہے، جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحل مچھلی نے نگلنے کے بعد بچایا تھا۔ باب 21 الانبیاء آیات 87-88۔ اور اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے مصیبت سے بچا لیا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 3505 میں موجود ایک حدیث کی تصدیق کی ہے کہ جو بھی مومن دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور نجات دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے مندرجہ ذیل آیت کے مطابق ایک مسلمان کو تمام مشکلات اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جب تک کہ وہ اپنے ایمانی مانی پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور تقدیر کا سامنا کرتے ہیں۔ صبر باب 65 طلاق پر آیت 2۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ مسند احمد نمبر 2803 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھنے کی اہمیت کی تلقین فرمائی کہ انسان کو درپیش ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ یہ حقیقت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر باب 65 آیت 7، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ مسلمانوں کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے صبر اور قناعت بھی جنم لیتی ہے۔ حالات کی تبدیلیوں پر غیر یقینی ہونا کسی کو بے صبری، ناشکری اور یہاں تک کہ غیر قانونی چیزوں کی طرف لے جا سکتا ہے، جیسے کہ غیر قانونی رزق۔ لیکن جو اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ آخرکار تمام مشکلات آسانی سے بدل جائیں گی، وہ اسلام کی تعلیمات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے صبر سے اس تبدیلی کا انتظار کرے گا۔ یہ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 146، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی بے شمار مثالیں بیان کی ہیں جب مشکل حالات کے بعد آسانی اور برکت آتی تھی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے کس بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب عظیم سے بچایا، اس کا ذکر ہے۔ باب 21 الانبیاء آیت 76، اور نوح کا ذکر کرو جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ایک اور مثال باب 21 الانبیاء آیت 69 میں ملتی ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم آگ کی صورت میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے ٹھنڈا اور پرسکون بنا دیا۔ یہ اور بہت سی مثالیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ مشکل کا لمحہ آخر کار اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے احکام کو پورا کرنے سے، اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے سے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تاکہ ان بے شمار صورتوں کا مشاہدہ کیا جا سکے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آسانی عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو تعلیمات الہی میں مذکور بڑی مشکلات سے بچا لیا ہے تو وہ فرما بردار مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے بھی بچا سکتا ہے اور بچا سکتا ہے۔ ایمان حقیقی مومن کا سہارا ہے۔ ایک مسلمان خوشی، غم، پریشانی، خوف، سلامتی، اطاعت اور نافرمانی جیسے تمام حالات میں اپنے ایمان کا سہارا لیتا ہے۔ خوشی اور آسانی کے وقت ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، عملی طور پر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اسے حاصل ہوئی ہیں ان طریقوں سے جو اس کو خوش کرتے ہیں۔ اس سے دونوں جہانوں میں اجر عظیم اور مزید برکات حاصل ہوتی ہیں۔ مصیبت کے وقت ایک مومن اپنے ایمان کو حقیقی معنوں میں تسلی اور سہارا دے کر اس بے شمار انعام سے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہتے ہیں۔ باب 39 الزمر آیت 10، بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ خوف کے وقت ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہ کر اپنے ایمان کو عملی جامہ پہناتا ہے جو ان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 173،
وہ जिन से लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं, लिहाजा उनसे डरो, लेकिन इसने उनके ईमान में इजाफा किया। सलामती के औकात में एक मोमिन अपने ईमान को हकीकत बनाता है जो उसे मुतकब्बिर होने से रोकता है। इसके बजाय वो अपने आप को ये जानते हुए आजिज़ी करते हैं कि तमाम भलाइयाँ अल्लाह ताला के अलावा किसी और की तरफ से नहीं आती। इताअत के औकात में एक सच्चा मोमिन अपने ईमान को हकीकी मानों में इल्हाम, ताकत, मौका और अपने अमाल सालिहा की कबूलियत की सूरत में अल्लाह ताला के फजल को तस्लीम करता है। ये फ़ख्र को रोकता है एक एटम की कीमत जो किसी को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 265 में मौजूद एक हदीस से होती है। वो अल्लाह ताला से अपने अमाल की कबूलियत के लिए इल्तिजा करते हैं, ये जानते हुए कि अमाल सालिहा की कदर तब होती है जब अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। मसीयत के वक्त मोमिन सच्चे दिल से तौबा की तरफ दौड़कर अपने ईमान को दुरुस्त करता है और वो अपने फैसले में होने वाली कोताही को पूरा करने के लिए ज़्यादा नेक अमाल अंजाम देते हैं। लिहाजा सच्चे मोमिनीन जो अपने ईमान को अमली जामा पहनाते हैं, वो हमेशा अपने ईमान की तरफ लूटते हैं और अल्लाह ताला की इताअत में मुसलसल जिदोजहद करते हैं, जिसमें इसके अहकाम को पूरा करना, इसकी ममानतों से परहेज करना और तकदीर का मुकाबला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ करना है। अस्सलाम अलैकुम। नसीहत से फ़ायदा हासिल करना। बाब 51 ज़ारियात आयत 55। और नसीहत करो क्योंकि नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। ईमान इंसान को सच्चाई पर मजबूती से कायम रहने और कौल व फेल दोनों में हर वक्त उसकी पैरवी करने की रहनुमाई करता है। इसकी वजह से उन्हें नसीहत कबूल करने और उस पर अमल करने से कोई चीज़ माने नहीं है। जो अपने अकीदे पर अमल नहीं करता वो आसानी से हक़ को रद्द कर देता है। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बताता है कि ये कुफ्र ही है जो किसी गैर मुस्लिम को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से रोकता है। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर इस दिन और दौर में ये ज़रूरी है कि वो उन लोगों के दरमियान फ़र्क को समझें जो बाज़ ऐसे मौज़ूआत पर बहस करते हैं जिन्हें मुतनाज़ा समझा जा सकता है, ताकि लोगों को मुस्बत तब्दीली के ज़रिए हकीकी तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा सके, और उन लोगों के दरमियान फ़र्क को समझें जो सिर्फ तवज्जो मबजूल करने के लिए इन मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। दूसरों की जो लोग मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के ख़्वाहां हैं, वो हमेशा दूसरों के तई एहतराम और अच्छे किरदार का मुज़ाहरा करेंगे, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वो अपने अल्फाज के ज़रिए चैलेंज कर रहे हैं। वो अपने नुक्ता नज़र का ऐलान करने के लिए कभी भी फहश ज़बान या अमाल का नतीजा नहीं निकलते। वो अपने नुक्ता नज़र की तायीद के लिए गलत तशरीह या गलत मालूमात के बग़ैर जिस मौजू पर बहस कर रहे हैं इसका मुताला और समझते हैं। उनकी तनकीद हमेशा तमीरी होती है और मुआशरे की बेहतरी के लिए उनका हकीकी और मुखलिसाना इरादा उनके तर्ज अमल और अल्फाज से ज़ाहिर होता है। ये वो लोग हैं जिनकी तरफ मुसलमानों को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दुरुस्त हैं तो इससे सब के लिए मुआशरा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर उनका नुक्ता नज़र गलत है तो वो सच्चाई को इस वक्त कबूल करेंगे जब दूसरों के ज़रिया उन पर वाज़े किया जाएगा। लेकिन जो लोग इस सही रवैये के खिलाफ रवैया इख्तियार करते हैं, खा वो मीडिया में पाए जाएं या कहीं और, उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी नहीं चाहते। वो तवज्जो के भूखे हैं और एक शेर खार बच्चे की तरह दूसरों की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए काम करते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसी वीडियोज़ या दीगर मवाद को गर्दिश और मुंतकिल ना करें जो इस तरह के लोगों से मुंसलिक हों, क्योंकि वो उनके हाथ में खेल रहे हैं और उन्हें वो तवज्जो दे रहे हैं जिसकी वो बुरी तरह ख्वाहिश रखते हैं। इन लोगों से बहस करना उनकी बुरी नीयत और तर्ज अमल की वजह से वक्त का ज़िया है। मुसलमानों को इसके बजाय अपनी कोशिशें दूसरी मुफीद जगहों पर लगाएं जिससे उनको और दोनों जहानों में दूसरों को फ़ायदा हो। अल्लाह ताला की निशानियों से फ़ायदा उठाना। बाब 15 उल हजर आयत 77। बेशक इसमें मोमिनों के लिए निशानी है। एक मुसलमान के लिए एक कलीदी हकीकत को समझना ज़रूरी है, यानी तख्लीक में कोई भी चीज़ अक्लमंदी के बगैर वाक़ई नहीं होती, खा लोग इस हिकमत को फौरी तौर पर ना देखें। एक मुसलमान को चाहिए कि हर इस चीज़ को जो पेश आए, खा वो आसानी के वक्त हो या मुश्किल में, एक बोतल में एक पैगाम की तरह उन्हें बोतल का जायज़ा लेने और जांचने में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये महज एक मैसेंजर है जो अहम पैगाम पहुंचाता है।
یہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان تو اچھی چیزوں پر خوش ہوتے ہیں جو اس طرح ہوتی ہیں اور اچھی چیز کے اندر موجود پیغام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ مشکلات کے دوران غمگین ہو جاتے ہیں اور اس طرح مشکل کے اندر موجود پیغام کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی بجائے ہر صورتحال سے متوازن انداز میں رجوع کرے۔ باب 57 الحدید آیت 23۔ تاکہ تم اس چیز پر مایوس نہ ہو جو تم سے چھوٹ گئی ہے اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت مختلف حالات میں خوش ہونے یا غمگین ہونے سے منع نہیں کرتی کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن یہ ایک متوازن نقطہ نظر کی نصیحت کرتا ہے جس کے تحت کوئی انتہائی جذبات سے بچتا ہے، یعنی پرجوش جو حد سے زیادہ خوشی یا غم جو کہ ضرورت سے زیادہ اداسی۔ یہ متوازن نقطہ نظر کسی کو اپنے ذہن کو بوتل کے اندر موجود زیادہ اہم پیغام پر مرکوز کرنے کی اجازت دے گا، اس صورتحال کے اندر چاہیے آسانی ہو یا مشکل کی صورتحال۔ چھپے ہوئے پیغام کو جانچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ایک مسلمان اپنی دنیاوی اور دینی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ پیغام جاگنے کی کال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں اس سے پہلے کہ ان کا وقت ختم ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ان کے درجات کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہوگا، دوسری بار ان کے گناہوں کو مٹانے کا طریقہ، اور کبھی کبھی یہ یاد دہانی کہ وہ دنیاوی مادی دنیا اور اس میں موجود چیزوں سے اپنے آپ کو منسلک نہ کرے۔ اس تشخیص کے بغیر کوئی شخص اپنی دنیاوی یا دینی زندگی کو بہتر بنائے بغیر محض واقعات سے گزرے گا۔ نہ کوئی خوف نہ غم۔ باب 6 الانعام آیت 48۔ پس جو کوئی ایمان لائے اور اصلاح کرے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نیک اعمال کے ساتھ اپنے اندرونی عقیدے کی حمایت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا حقیقی کامیابی اور اس آیت میں مذکور برکات کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ ایک وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایسی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زبان سے اسلام کا اعلان کرتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ رویہ انہیں خوف اور غم سے نجات نہیں دلائے گا اور نہ ہی اس کا اندازہ میڈیا اور مسلم قوم کی حالت کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ دونوں پہلوؤں کو پورا کرنے والوں کو انعام دینے کا وعدہ کیا گیا ہے جس کا شمار نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اس پر پابندی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اجر ناقابل تصور ہوگا اور یہ ان کی دنیاوی اور دینی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرے گا۔ یہ مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز سے نہیں ڈریں گے اور دونوں جہانوں کی تمام مشکلات پر ان سے ڈرے بغیر کامیابی کے ساتھ قابو پالیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تحفظ اور حفاظت عطا کی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکلات کے وقت غم کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا غم انہیں کبھی بھی شدید غم یعنی غم کی طرف نہیں دھکیلے گا جو اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ بے صبری۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی متوازن ذہنی حالت سے نوازے گا جس کے ذریعے وہ فخر محسوس کیے بغیر خوشی اور غم کا سامنا کیے بغیر خوشی کا تجربہ کریں گے۔ آسانی اور مشکلات دونوں وقتوں سے کامیابی سے نمٹنے کا یہ ایک اہم پہلو ہے۔ جنت کا حصول باب 9 توبہ آیت 72۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں خوشنما مکانات کا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جنت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے داخل ہوگا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 5673 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل صالح صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے، علم، الہام، قوت اور موقع کی صورت میں۔ عمل یہ فہم کسی کو غرور اختیار کرنے سے روکتی ہے جس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ کسی شخص کو جہنم میں لے جانے کے لیے صرف ایک ایٹم کی قدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 267 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اعمال صالحہ کی صورت میں در حقیقت ایک نور ہے جسے دنیا میں جمع کرنا ضروری ہے اگر وہ آخرت میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا کر اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس نور کو دنیا میں جمع کرنے سے باز رہتا ہے تو آخرت میں اس سے اس نور ہدایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟
तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो जन्नत में अल्लाह के सबसे बड़े बंदों जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि बग़ैर अमल के महज उसकी तमन्ना करने से ये काम नहीं होगा, वरना सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ऐसा करते। सीधे अल्फाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात को सीखने और उन पर अमल करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा, आखिरत में इसके इतने ही करीब होंगे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत जिस्मानी तौर पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का मुशाहिदा करना है, जिसका जिक्र सही बुखारी नंबर 7436 में मौजूद एक हदीस में मौजूद है। अगर कोई मुसलमान इस नाकाबिल तसव्वुर नेमत को हासिल करना चाहता है तो उसे अमली तौर पर इस दर्जा फजीलत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सही मुस्लिम नंबर 99 में मौजूद एक हदीस में है, ये इस वक्त होता है जब कोई शख्स नमाज जैसे अमाल को इस तरह अंजाम देता है कि गोया वो उनको नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह ताला को देख सकता है। ये रवैया अल्लाह ताला की मुस्तकिल और मुखलिसाना इताअत को यकीनी बनाता है। उम्मीद है कि ईमान के इस दर्जे के लिए कोशिश करने वाले को आखिरत में जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला की इबादत की सआदत हासिल होगी। दिमाग और जिस्म का सुकून। इस दुनिया में ज़हनी सुकून हासिल करना तमाम लोगों के लिए, खा वो किसी भी अकीदे या समाजी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, एक आलमी मकसद और हदफ है। ये हतमी वजह है कि लोग इस मादी दुनिया में जिदोजहद करते हैं, तवील घंटे काम करते हैं और अपनी ज़्यादातर कोशिशें इस दुनिया के लिए वक्फ करते हैं। लोग ऐसी ज़िंदगी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं जिसमें उन्हें माली मुश्किलात जैसी कोई परेशानी या परेशानी ना हो। लेकिन ये अजीब बात है कि लोग, ख़ास तौर पर मुसलमान, किस तरह गलत जगह पर ज़हनी सुकून तलाश करते हैं। जैसे कोई शख्स जो अभी तक फुटबॉल का खेल देखना चाहता हो, क्रिकेट मैच में जाता है। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि हकीकी ज़हनी सुकून सिर्फ इसकी इताअत में है, जिसमें इसके अहकाम की तामील, इसकी मुमानतों से इज्तिनाब और तकदीर पर सब्र करना शामिल है। बाब 13 अल्लाद आयत 28। बिलाशुबा अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब भी कोई शख्स मादी दुनिया में ज़हनी सुकून तलाश करता है तो ये उसे अपने मकसद से मज़ीद दूर ले जाता है। इंसान जब भी इस मादी दुनिया के हवाले से कोई हदफ तय करता है तो वो हदफ मज़ीद अहदाफ की तरफ ले जाता है। ये इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि वो शख्स जिस चीज़ की तलाश कर रहा था इसे हासिल किए बगैर इस दुनिया से चला जाता है। ये जाहिर है कि अमीरों को हकीकी ज़हनी सुकून हासिल नहीं होता, क्योंकि वो आम लोगों से ज़्यादा दबाव का शिकार होते हैं और दुनिया से जो कुछ भी हासिल करते हैं वो उनके लिए बोझ बन जाता है। यही वजह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 2465 में मौजूद एक हदीस में ये नसीहत फरमाई कि जो शख्स आखिरत की तरफ तवज्जो करेगा उसको दिल की दौलत नसीब होगी और अल्लाह ताला बरगुज़ीदा अपने मामलात को मानवी तौर पर मुनज़्ज़म करेंगे, वो ज़हनी सुकून हासिल करेंगे। लेकिन जो मादी दुनिया पर तवज्जो मरकूज़ करेगा वो सिर्फ अपनी गुर्बत देखेगा और उनके मामलात परागंदा मानी बन जाएंगे, उन्हें ज़हनी सुकून हासिल नहीं होगा। जो अल्लाह ताला की इताअत करता है वो ज़हनी सुकून पाता है, खा उसके पास दुनिया का थोड़ा सा माल भी हो। लेकिन जो मादी दुनिया में खो गया है वो एक दुनियावी दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाएगा, लेकिन इसे कभी हकीकी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे वहाँ नहीं रखा गया है। अगर कोई शख्स फुटबॉल का खेल देखना चाहता है तो उसे क्रिकेट मैच में नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई मुसलमान ज़हनी सुकून चाहता है तो उसे मादी दुनिया में तलाश ना करे, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत में मुज़मर है। वाज़ेह रहे कि इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वालों को ज़िंदगी भर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़मानत दी गई है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी इताअत के ज़रिए उनसे खौफ और गम को दूर कर देगा ताकि वो इस पर साबित कदम रहें। सही रास्ता ये इससे मिलता जुलता है जो सिर्फ तिब्बी तरीक़ाकार से हल्की सी तकलीफ महसूस करता है, क्योंकि उन्हें बेहोशी की गई है। कबीरा गुनाहों पर इस्तिकामत से रोकता है। बाब 4 अल-निसा आयत 31। अगर तुम उन कबीरा गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत वाले दरवाजे में दाखिल करेंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन निसाई नंबर 4873 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की है कि जब कोई शख्स ज़िना करने, शराब पीने, चोरी करने या किसी को कत्ल करने पर ईमान नहीं लाता
جو بھی کبیرہ گناہوں میں لگا رہتا ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کو ان گناہوں کا ارتکاب کرنے کی اجازت دیتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کو عملی جامہ پہنانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرم و حیا، اس کی محبت، اس کے اجر کی امید، اس کے عذاب کا خوف اور ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو کبیرہ گناہوں پر جمے رہنے سے روکتا ہے۔ جہنم سے حفاظت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو بنی نوع انسان کو نصیحت کرتی ہیں کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ ایسی ہی ایک مثال صحیح بخاری نمبر 128 میں ملتی ہے۔ ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اس گواہی پر ایمان لاتے ہوئے مرے گا وہ تو جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا، وہ اپنے گناہوں کی حد تک جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر آخرکار جنت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح بخاری نمبر 7510 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں نہ صرف زبانی طور پر اسلام پر ایمان کا اعلان کرنا چاہیے بلکہ اس کی شرائط اور فرائض کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ ایمان کی گواہی بلا شبہ جنت کی کنجی ہے، لیکن ایک مخصوص دروازے کو کھولنے کے لیے چابی کو دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنت کی کنجی کے دانت اس کے فرائض اور فرائض ہیں۔ ان کے بغیر مانی، دانتوں کے بغیر چابی جنت کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ یہ بات بہت سی احادیث سے ثابت ہے جو جنت میں داخل ہونے کے لیے اسلام کی شرائط اور فرائض کو پورا کرنے کی ضرورت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1397 میں پائی جانے والی ایک حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ گواہی کی تائید اسلام کے ستونوں کی شکل میں ہونے والے اعمال سے ہونی چاہیے، جیسے کہ فرض نماز کا قیام۔ گواہی کا پہلا حصہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے جس کی اطاعت لازم ہے اور کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے تو اسے کسی ایسی چیز کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے جو اس کی نافرمانی کا باعث بنتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے اور وہ صرف اس کے بندے ہیں۔ لیکن جس لمحے کوئی ایسی بات مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے تو انہوں نے اس کی وحدانیت پر اپنے اعتقاد کو خراب کر دیا، جس کی طرف باب 45 الجثیہ آیت 23 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ قرآن کریم نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اس کی اطاعت کی۔ باب 36 یاسین آیت 60۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو یہ وصیت نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ مسلمان جو اپنی خواہشات، دوسروں کی خواہشات اور شیطان کے احکام کو ٹھکرا کر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں تحفظ عطا کیا ہے۔ ان مسلمانوں نے عملی طور پر اسلام کی گواہی کو عملی جامہ پہنایا ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق مخلصانہ عمل کے ساتھ اپنے زبانی اور باطنی دعوے کی تائید کی۔ جب کوئی اپنی روایات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس نے گواہی کے دوسرے پہلو کو پورا کیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری نمبر 128 میں موجود حدیث میں ہے۔ اس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جو شخص زبان سے اسلام کا اعلان کرتا ہے اور باطنی طور پر اسے قبول کرتا ہے وہ بلا شبہ مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کا سچا ایمان ان کے گناہوں کے حساب سے کم ہو جاتا ہے۔ گواہی پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ محبت ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ نصیحت کرتا ہے کہ یہ ایمان کی تکمیل کا ایک پہلو ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔
جیسا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ سنن ابن ماجہ نمبر 2333 میں موجود ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کو اب کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسلامی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے ناپسند کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے ناپسند کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کو کم کر دیتا ہے۔ درج ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اس ذہنیت کو اختیار کرنا اسلام کی گواہی کے حقیقی عقیدہ سے انحراف ہے۔ باب 9 توبہ آیت 24۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمایا ہو، تجارت جس کے زوال کا تمہیں ڈر ہو، اور وہ مکانات جن سے تم خوش ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو، اس کی راہ میں جہاد کرو، پھر انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ نہ کر دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق کنارے پر اس کی عبادت کرتا ہے، یعنی جب ان پر آسانی ہوتی ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان پر مشکلات آتی ہیں تو غضبناک ہو کر اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ ایمان کی گواہی پر صحیح طریقے سے کیسے ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے جو کہ اگلے جہان میں جہنم کی آگ سے نقصان پہنچنے سے بچ جائے۔ یہ سب سے پہلے فرض کے فرائض کو ان کی تمام شرائط اور آداب کو پورا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، پھر اس میں رضاکارانہ طور پر اعمال صالحہ کا اضافہ کرنا چاہیے، جن میں سے سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ روایات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کے جسم کے ہر عضو کو طاقت بخشتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی اطاعت کرے۔ یہ سچی اور مخلصانہ اطاعت ایمان کی شہادت کی تکمیل ہے۔ یہ وہ دل ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور دنیاوی خواہشات اور مادی دنیا کی محبت سے پاک ہے۔ باب 26 الشعراء آیات 88-89۔ جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی، لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آتا ہے۔ غور طلب ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں جب بھی وہ کم ہی کرتے ہیں۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی شہادت کو نہ صرف داخلی اور زبانی طور پر بیان کریں بلکہ اپنے عمل میں بھی اس کا اظہار کریں، کیونکہ یہی دنیا میں حقیقی کامیابی اور آخرت میں عذاب سے مکمل طور پر بچنے کا واحد راستہ ہے۔ درجات میں اضافہ۔ باب 58 المجادلہ آیت 11۔ اللہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھاتا ہے جو اپنے ایمان اور علم کو دونوں جہانوں میں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2645 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہتا ہے تو اسے اسلامی علم عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان چاہے اپنے ایمان کی مضبوطی سے دونوں جہانوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اگرچہ بہت سے مسلمانوں کا غلط خیال ہے کہ یہ خیر جس کی وہ خواہش کرتے ہیں وہ شہرت، دولت، اختیار، صحبت اور اپنے کیریئر میں مضمر ہے، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حقیقی دیرپا بھلائی اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ دینی علم کی ایک شاخ مفید دنیاوی علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال رزق کماتا ہے۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ بھلائی کہاں ہے،
پھر بھی یہ شرم کی بات ہے کہ کتنے مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ زیادہ تر معاملات میں اپنے واجبات کو پورا کرنے کے لیے صرف اسلامی علم کا کم سے کم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جیسی مزید چیزوں کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ دنیاوی چیزوں پر اپنی کوششیں وقف کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہاں حقیقی اچھائی پائی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان اس بات کی تعریف کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ سالے پیشروؤں کو صرف ایک آیت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے ہفتوں تک سفر کرنا پڑا، جبکہ آج کوئی اپنا گھر چھوڑے بغیر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ جدید دور کے مسلمانوں کو دی گئی اس نعمت کو استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پایہ رحمت سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ صرف یہ بتا دیا ہے کہ سچی بھلائی کہاں ہے، بلکہ اس نیکی کو انگلی کے اشارے پر بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بتا دیا ہے کہ ایک ابدی دفن خزانہ کہاں ہے جو دونوں جہانوں میں پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ خیر تب ہی ملے گی جب وہ اسے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی جدوجہد کرے۔ صحیح رہنمائی باب 47 محمد آیت 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا ساتھ دو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کی مدد کرے گا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لاتعداد لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواہاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کر کے اس آیت کے پہلے حصے کو پورا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس اعمال صالحہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواہاں ہیں، پھر بھی ان کاموں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے جن سے وہ خوش ہے۔ کیا اس کی کوئی منطق ہے؟ جو لوگ فریضہ ادا نہیں کرتے اور پھر ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھتے ہیں، وہ بالکل بے وقوف ہیں۔ اور جو لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں لیکن ان سے آگے جانے سے انکار کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ انہیں ملنے والی امداد محدود ہے۔ کوئی سلوک کیسے کرتا ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت اور توانائی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوگی، انہیں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ یہ واقعی اتنا آسان ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واجبات کی اکثریت، جیسے کہ پنجگانہ نمازیں، صرف ایک دن میں تھوڑا سا وقت لیتی ہے۔ ایک مسلمان یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ دن میں بمشکل 1 گھنٹہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کرے اور پھر باقی دن اللہ تعالیٰ سے غافل رہے اور پھر بھی تمام مشکلات میں اس سے مسلسل مدد کی امید رکھے۔ ایک شخص اس دوست کو ناپسند کرے گا جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اضافی وقت صرف کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی دنیاوی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان رضاکارانہ نیک اعمال انجام دیا ہے۔ یہ احمقانہ ذہنیت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خلاف ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنی تمام تفریحی سرگرمیاں، جیسے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے، ٹی وی دیکھنا اور سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے کس طرح وقت نکالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطالعہ اور ان پر عمل کرنے کا وقت نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اپنی غیر ضروری آسائشوں پر خرچ کرنے کے لیے دولت تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں رضاکارانہ خیرات میں دینے کے لیے کوئی دولت نہیں ملتی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ اس کے برتاؤ کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اضافی وقت لگاتا ہے تو اسے وہ سہارا مل جائے گا جس کی انہیں تمام مشکلات سے بحفاظت سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ واجبات کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی دوسرا وقت صرف کیے بغیر صرف ان کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسا ہی جواب ملے گا۔ سیدھے الفاظ میں، جتنا زیادہ کوئی دیتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ وصول کرے گا۔ اگر کوئی زیادہ نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔
اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ایمان کو عملی جامہ پہناتے ہیں ان کو یہ صلاحیت دی جائے گی کہ وہ اپنی ہر نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ انہیں دونوں جہانوں میں اجر اور مزید برکتیں مل سکیں۔ حقیقت میں زیادہ تر معاملات میں اس مادی دنیا میں کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے، جیسے کہ دولت۔ جو چیز کسی چیز کو اچھی یا بری بناتی ہے وہ اس کے استعمال کا طریقہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کا صحیح استعمال اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ جب کسی چیز کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وہ حقیقت میں بیکار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دولت دونوں جہانوں میں مفید ہے جب اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، جیسے کہ کسی شخص اور اس کے زیر کفالت افراد کی ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، مثلاً ذخیرہ اندوزی یا گناہ کی چیزوں پر خرچ کرنا، تو یہ بیکار اور اس کے اٹھانے والے کے لیے لعنت بھی بن سکتا ہے۔ محض دولت جمع کرنے سے دولت کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ کاغذ اور دھاتی سکے ایک ٹک دور کیسے مفید ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں کاغذ کے ایک ٹکڑے اور پیسے کے نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تب ہی مفید ہے جب اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ ان کے تمام دنیاوی اموال اس کے لیے دونوں جہانوں میں نعمت بن جائیں تو اسے صرف یہ کرنا ہے کہ وہ ان کا صحیح استعمال کریں جو قرآن پاک میں موجود تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق ہے۔ اسے لیکن اگر وہ ان کا غلط استعمال کریں گے تو وہی نعمت ان کے لیے دونوں جہانوں میں بوجھ اور لعنت بن جائے گی۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ برتری اور کامیابی۔ وقت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باوجود ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی طاقت میں کمی آئی ہے۔ ہر مسلمان اپنے عقیدے کی مضبوطی سے قطع نظر قرآن پاک کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ یہ ان کے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے برتری اور کامیابی حاصل کرنے کی کنجی بتائی ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمان اس کمزوری اور غم کو دور کر دیں گے۔ باب 3 علی عمران آیت 139۔ پس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس برتری اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف سچے مومن بننے کی ضرورت ہے۔ حقیقی عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق سب سے کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے فرائض شامل ہیں، جیسے کہ دوسروں کے لیے وہی پیار کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، جس کی نصیحت جامع ترمذی نمبر 2515 میں موجود حدیث میں آئی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس رویہ کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کامیابی اور برتری حاصل ہوئی، اور اگر مسلمان اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس راست پر واپس آنا چاہیے۔ جیسا کہ مسلمان قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اس سادہ سی تعلیم کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کی قبولیت۔ دونوں جہانوں میں اعمال صالحہ کا بدلہ صرف اسی وقت ملتا ہے جب کوئی شخص اپنے ایمان کو سچا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل صالح انجام دیتا ہے۔ باب 21 الانبیاء آیت 94۔ پس جو شخص مومن ہو کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کو رد نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری نمبر 6464 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اعمال صحیح، خلوص اور اعتدال کے ساتھ کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسان کے اعمال اسے جنت میں نہیں لے جائیں گے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو کم ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ صحیح معنوں میں اعمال کو انجام دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق، کیونکہ اس ہدایت کے بغیر اعمال انجام دینے سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جائے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور وجہ سے، جیسے دکھاوے کے لیے۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ ان لوگوں سے اپنا اجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے قیامت کے دن عمل کیا، جو ممکن نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے بغیر اعتدال کے ساتھ رضاکارانہ نیک اعمال انجام دیں، کیونکہ یہ اکثر ترک کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بجائے انہیں اپنی استطاعت اور اسباب کے مطابق باقاعدگی سے عمل کرنا چاہیے، خواہ یہ اعمال حجم اور تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ ان بڑے اعمال سے کہیں زیادہ برتر ہے جو ایک بار کیے جاتے ہیں۔ آخر میں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں، کیونکہ انہیں انجام دینے کا الہام، علم، طاقت اور موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ لہذا مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حقیقت کو سمجھنا غرور کی مہلک خصوصیت کو روکتا ہے۔ ایک ایٹم کی قیمت ایک کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 266 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 145۔ اور جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، لیکن آخرت میں ثواب کے لیے ایمان کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ باب 25 الفرقان آیت 23۔ اور ہم ان کے اعمال کے قریب پہنچ جائیں گے اور انہیں پراگندہ خاک بنا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اعمال کی بنیاد اسلام کے عقیدہ کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھی گئی ہے، جس کی روح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اس پر ہو باب 39 الزمر آیت 65۔ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ گے تو یقیناً تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ باب 9 توبہ آیت 72۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں خوشگوار مکانات۔ لیکن اللہ کی رضا زیادہ ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنی زندگیوں کے حوالے سے اس کے انتخاب کو ہر حال میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ منظور کر لیں گے۔ صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مومن کے لیے ہر حالت مبارک ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ہر صورت حال کا جواب دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مشکلات میں صبر اور آسانی کے وقت شکر گزاری۔ زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ حالات ہیں جن میں لوگ خود کو پاتے ہیں، چاہے وہ آسانی کے وقت ہوں یا مشکلات۔ کسی شخص کو کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر زور دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ مقدر ہیں اور اس لیے ناگزیر ہیں۔ دوسرا پہلو ہر صورت حال پر انسان کا رد عمل ہے۔ یہ ہر شخص کے اختیار میں ہے اور یہ وہی ہے جس پر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مشکل صورتحال میں صبر بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رویے اور رد عمل پر توجہ مرکوز کرے، بجائے اس کے کہ کسی صورت حال میں ہونے پر زور دیا جائے، کیونکہ یہ ناگزیر ہے۔ اگر کوئی مسلمان دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر حال کا اندازہ لگا لے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کرے۔ مثال کے طور پر آسانی کے وقت ان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو ان کے پاس ہیں، جیسا کہ اسلام نے تجویز کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا سچا شکر ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا۔ اور مشکل کے وقت انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے، چاہے وہ انتخاب کے پیچھے کی حکمت کو نہ سمجھے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ باب 22 الحج آیت 38۔ بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔
صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آسمانی حدیث میں اللہ تعالیٰ چند اہم باتوں کا اعلان فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے جو اپنے کسی نیک دوست سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسا اس طرح ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے دوست سے دشمنی ظاہر کرتا ہے وہ در حقیقت اس شخص سے بالواسطہ دشمنی دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بالواسطہ طور پر مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دوستی رکھیں اور ان سے کبھی بھی دشمنی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جیسا کہ شیطان کا رویہ ہے۔ باب 60 الممتحنہ آیت 1۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بھی صورت اس کے خلاف جنگ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، جس میں اس کی اطاعت میں کوشش کرنے والوں کو ناپسند کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 3862 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کبھی بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین نہ کرے جیسا کہ ان کی توہین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے مترادف ہے، اور جس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اور اس گنہگار کو جلد ہی سزا دی جائے گی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ اس کے بعد جو اہم حدیث زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فرائض کی ادائیگی اور نفلی اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پانچوں حواس کو برکت دیتا ہے تاکہ وہ ان کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے۔ یہ نیک بندہ بہت کم گناہ کرے گا۔ ہدایت میں اس اضافے کی طرف باب 29 العنکبوت آیت 69 میں اشارہ کیا گیا ہے، اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یہ مسلمان فضیلت کے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس کا ذکر صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان عمل کرتا ہے جیسے نماز، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جو اس درجے تک پہنچ جائے گا وہ اپنے دماغ اور جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ وہ ہے جو جب بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں، جب خاموش ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے خاموش رہتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو اس کی خاطر ہوتے ہیں۔ یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کا ایک پہلو ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ اس مسلمان کی دعا پوری ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت حاصل ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک واضح سبق ہے جو حلال دنیاوی چیزوں کے خواہش مند ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی روحانی استاد یا کوئی اور شخص کسی شخص کو اس وقت تک چیزیں نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش نہ کرے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنا ان کا مقدر نتیجہ کفر اسلام کا لفظی انکار ہو سکتا ہے یا اعمال کے ذریعے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہے، حالانکہ کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی لاعلم شخص کو کسی دوسرے قریب آنے والے شیر کی طرف سے خبردار کیا جاتا ہے اور لاعلم شخص حفاظت کے حصول کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے تو ایسا شخص سمجھا جائے گا جس نے انہیں دی گئی وارننگ پر یقین کیا ہو، کیونکہ اس نے انتباہ کی بنیاد پر اپنے طرز عمل کو ڈھال لیا تھا۔ جبکہ اگر لاعلم شخص تنبیہ کے بعد اپنے رویے کو عملی طور پر تبدیل نہیں کرتا ہے تو لوگ شک کریں گے کہ وہ ان کو دی گئی وارننگ پر یقین نہیں کرتے، خواہ خبر شخص زبانی طور پر ان کو دی گئی وارننگ پر یقین کا دعویٰ کرے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اور اپنے خدا کی اطاعت ان کے دلوں میں ہے، اس لیے انہیں عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس احمقانہ ذہنیت نے بہت سے مسلمانوں کو متاثر کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خالص وفادار دل کے مالک ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے واجبات کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 3984 میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ جب کسی کا دل پاک ہوتا ہے تو جسم پاک ہوتا ہے، یعنی اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا دل فاسد ہو تو جسم فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال فاسد اور غلط ہوں گے۔
لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے فرائض کو عملی طور پر ادا نہیں کرتا وہ کبھی بھی پاک دل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا عملی طور پر مظاہرہ کرنا ان کا ثبوت اور شہادت ہے جو قیامت کے دن جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس عملی ثبوت کا نہ ہونا اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا ایک طالب علم جو اپنے استاد کو خالی امتحانی پرچہ واپس دے دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا علم ان کے ذہن میں ہے، اس لیے انہیں امتحان کے سوالات کے جوابات دے کر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ طالب علم جس طرح ناکام ہوگا اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اس کے احکام کو پورا کرنے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صورت میں قیامت تک پہنچے گا، خواہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہو۔ ان کا دل۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔